جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، جو آپ نے کہا کہ بلیم گیم ہو رہی ہے، مختلف سیاسی جماعتیں جو برسر اقتدار جماعت ہے نیشنل کانفرنس اور جو جماعتیں باقی کچھ اسمبلی میں، ہم تو اسمبلی تک پہنچ نہیں پائے، لوگوں نے ہمیں وہ اعتماد نہیں دیا۔ میں وہی بات دہراؤں گا جو میں ہمیشہ دہراتا آیا ہوں، لوگوں کو دھوکے سے، جس وقت ووٹ کا ٹائم تھا اس وقت جذبات کی بنا کے ان کو کہا گیا کہ صاحب اگر اپنی پارٹی اور الطاف بخاری کے ساتھیوں اور ان کے حق میں ووٹ دے دو گے تو پتہ نہیں کون سا دلی کون سا نیا قلعہ یہاں فتح کرے گی، جبکہ میرا ماننا ہے یہاں بیچنے کے لیے کچھ نہیں رکھا تھا ان روایتی سیاسی جماعتوں نے، انہوں نے سب کچھ بیچا تھا۔ 1947 سے لے کر 2019 تک انہوں نے کشمیریوں کی عزت کو ہی نہیں بلکہ ہر ایک چیز کو بیچا، ہمارے حقوق کو، ہماری پہچان کو، ہمارے نوجوانوں کی نوکریوں کو، ہماری ڈیولپمنٹ کو، ہر ایک چیز کو انہوں نے بیچا، اور بدلے میں جیسے آپ ابھی سن رہے تھے عامر صاحب کہہ رہے تھے کچھ نہیں لوگوں کو ملا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جماعت اور یہ پلیٹ فارم چونکہ کسی خاندان کا پلیٹ فارم نہیں ہے، جموں کشمیر کی ایک بدقسمتی رہی، جو بھی ریجنل پلیٹ فارمز یہاں بنے وہ خاندانوں کی نظر ہو گئے، ورنہ یہاں پر بھی پلیٹ فارم بنے تھے، پولیٹیکل پلیٹ فارم بڑے اچھے بنے تھے، لیکن ان پہ خاندانی راج کو مسلط کیا گیا، اور اللہ کے فضل سے اپنی پارٹی جب وجود میں آئی، ہم نے اس دن پہلے دن یہ کہا تھا یہ کسی خاندان کی نہیں ہے، اور آج 6 سال ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں میرے باپ سیاست میں نہیں تھے، میرے بچے سیاست میں نہیں ہیں، اور کل کو جیسے آج عامر صاحب آئے، معراج الدین صاحب آئے، کوئی بھی اس پارٹی کا صدر ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ میں لوگوں کو آپ کی وساطت سے یقین دلانا چاہتا ہوں بس ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اب آپ کو سمجھ آیا ہے کہ یہ جھوٹ پہ مبنی ان کی سیاست تھی، جو 2024 میں جس نام پہ انہوں نے ووٹ لیا وہ دھوکہ تھا۔ یہ دلی کو گالی اس وقت نکالتے ہیں جب ووٹ کی بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد دلی کے ساتھ ایسے چمٹ جاتے ہیں جیسے ایک روح اور جسم چمٹ جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم ہاتھ ملائیں گے، ہم روح نہیں ملائیں گے دلی کے ساتھ، ہم ہاتھ ملائیں گے اپنے لوگوں کے بلائی کے لیے، ہم کسی کے ایجنٹ بن کے یہاں کام نہیں کریں گے، ہم لوگوں کے ایجنٹ ہیں، اور لوگوں کے ہی دلی میں بھی جا کے لوگوں کی نمائندگی کریں گے، ہم دلی کی نمائندگی کشمیر میں نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ کشمیریوں اور جموں کشمیر کی نمائندگی دلی کے ساتھ کریں گے۔ سر ویسٹ بنگال کے ریپرزینٹیٹیوز کو کس طرح سے آپ دیکھیے الیکشن ہے سر، جائز یا ناجائز طریقے میں نہیں کہوں گا، وہ بڑے سارے یہ ہوئے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ صاحب الیکشن ریگ کیا گیا ہے، جس جماعت نے ہارا ہے، جس جماعت نے جیتا ہے وہ کہتے ہیں یہ لوگوں کی آواز تھی، اور الٹیمیٹلی جمہوریت میں لوگوں کی آواز ہی میٹر کرتی ہے، جنہوں نے جیتا ہے ہم ان کو مبارکبادی دیتے ہیں، اور جنہوں نے ہارا ہے ان کو کہتے ہیں ہمت نہ ہاریے، آگے لوگوں کی خدمت کریے، 5 سال بہت بڑا عرصہ نہیں ہوتا ہے، لوگ اکھاڑ کے پھینک دیں گے اگر یہ جو لوگ نئے آئے ہیں حکومت میں اگر انہوں نے لوگوں کی خدمت نہیں کی۔ ہاں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا، جس طرح سے ملک میں الیکشن اب مذہب کے نام پہ لڑے جا رہے ہیں، یہ جموں کشمیر کے لیے بڑی پریشانی کا سما ہے، کیونکہ ہم لوگ یہاں جموں کشمیر میں کبھی مذہبی بنیادوں پہ ووٹ نہیں دیتے تھے، بدقسمتی سے 2024 میں ہم نے بھی دیکھا کہ یہاں مذہبی بنیادوں پہ ایک خطے نے ہندو ایکسپلائٹیشن کے نام پہ ہندو کے ووٹ لیے، اور دوسری خطے نے مسلمانوں کے ایکسپلائٹیشن کے نام پہ مسلمانوں کے نام ووٹ لیے، جو کہ جمہوریت میں اچھی چیز نہیں ہے۔ ایس آئی آر کو بھی ایک ایشو بنایا گیا ہے، جس طرح سے ممتا بنرجی الزام لگا رہی ہے، ایس آئی آر کو تیار کیا گیا یا اسی وجہ سے وہ ہرایا گیا۔ دیکھیے مجھے لگتا ہے جتنی بھی ایکسرسائزیں یہاں الیکشن کمیشن کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں یہ امپریشن لگ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کو ڈس فرنچائز کرنے کی کوشش ہے، اگر ایسا ہے تو یہ غلط ہے،
اگر ایسا ہے یہ غلط ہے. ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ جموں کشمیر میں اب سینسس ہونے جا رہا ہے, ہمارے ریویژن آف رولز ہو رہے ہیں, الیکٹورل رولز ہیں, ہم سب کو ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ یہاں ایسی کوئی کوشش نہ کی جائے. ایک سائڈ سے نشہ مکت ابھیان چل رہا ہے, دوسری سائڈ سے شراب کی دکانیں کھل رہی ہیں, کیسے دیکھیں؟ دیکھیے صاحب, دو چیزیں ہیں, ہم شراب کے خلاف ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ بین ہونا چاہیے. اگر گجرات میں بین ہو سکتا ہے, بہار میں بین ہو سکتا ہے, یہاں کیوں نہیں بین ہو؟ یہ جو سرکار ہے ہماری یہاں چنی ہوئی سرکار, ان کو یہ فوراً بین کرنا چاہے. اور نشہ مکت ابھیان کا جہاں تک ہے, ہم بھرپور ساتھ اس کا دے رہے ہیں. میں لوگوں سے بھی گزارش کروں گا, یہ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں, یہ ہم اپنی پروجنی کو بچانے کے لیے, ہمیں اپنے بچیوں کو بچانے کے لیے, کیوں یہ بدعت ہے, یہ خاندانوں کو ویران کر رہی ہے. تو سر کل 1 سال ہونے کو آیا ہے آپریشن شروع ہو, یہ 1 سال آپ کیسے دیکھتے ہو؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 22 اپریل 2025 کو جو یہ ثانیہ ہوا جس میں بے گناہ لوگ مارے گئے, ہم نے اس وقت بھی مذمت کی, آج بھی مذمت کرتا ہوں. لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے ٹورسٹ اسپاٹس بند ہیں, جیسے آپ کا بائیسرن بند ہے, جہاں آپ کا یوس مارگ بند ہے, آپ کا رفیع آباد میں ویجی ٹاپ بند ہے, یا باقی دودھ پتری کے بہت سارے علاقے بند ہیں. تو میری سرکار سے یہ ہے کہ اگر 1 سال بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے سیکورٹی نہیں پرووائڈ کی ان جگہوں پہ, تو کب کرو گے پھر؟ تو یہ تو کہیں نہ کہیں کمزوری ہے, اور کوئی بھی خون ناحق جو بہائے گا ہم اس کے خلاف ہیں. ایسی چیزیں ہونے نہیں چاہیے, انسانیت کے خلاف ہے. باقی ہم ہندوستان میں جتنے لوگ رہتے ہیں اور جو کشمیر آنا چاہتے ہیں, ان کو کہتے ہیں آئیے, اللہ کے فضل سے یہاں کے حالات بالکل درست ہیں. ملک میں کافی ساری ایسی جگہ ہیں جہاں کے حالات یہاں سے بھی ابتر ہیں, لیکن آپ آئیے, جہاں ہمارے روایت رہی, ہم مہمان نواز لوگ ہیں, انشاءاللہ یہاں کوئی خطرہ نہیں. عطاف صاحب, ایک طرف سے یہاں پہ حکومت کہہ رہی تھی راجیہ سبھا کا اس میں جو جمہور کا سپورٹ کیا گیا, ایک سے جو بردانہ کشید کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی سے بدلا لے کے جو ایک پولیٹیکل بیکگراؤنڈ تھا پارٹی دماغ میں تھا, اس کو لے کے سلام جماعت اسلامی کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, لوگوں کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کا دھیان جو اتنے وعدے کیے تھے گورنمنٹ میں آنے کے بعد کہ ہم یہ کام کریں گے وہ نہیں ہو رہے, اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہے دانہ کشید. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہم یہ ایک صحیح بات ہے کہ یہاں پریزنٹ کیا جاتا ہے ایک جماعت کو ویلن بنا کے. کبھی ایک جماعت ان کے ساتھ چمٹ کے رہتی ہے, کبھی دوسری جماعت. دونوں جماعتیں نیشنل کانفرنس ہو, PDP ہو, یہ تو ان کے ساتھ ہی رہے ہیں, یہ تو ان کے ساتھ حکومت میں شریک رہے ہیں. تو ان کو شرم کیوں آئی؟ یہ کھل کے بھی کہہ سکتے تھے کہ کیونکہ 29 سیٹیں یا 28 سیٹیں بی جے پی کے پاس جموں میں, ان کا بھی ایک نمائندہ, اوپنلی بھی PDP ان کو ووٹ دے سکتی تھی. تو شرم کی بات تو ہے نہیں. PDP نے 2015 میں بھی تو بی جے پی والوں کے حق میں ووٹ دیا. PDP نے تو 2019 میں جب 370 اور 35 یہ اٹھا, اس وقت قمیض پھاڑنے سے تھوڑا ہی 370 اور 35 یہ رکتا تھا. وہ تو ڈرامہ بازی تھی. ووٹ نہیں دے کے بھی وہی آپ مدد کر رہے ہو بی جے پی سرکار کی, جو ووٹ دے کے مدد کرتے ہو. یہاں آدھے لوگ ڈرامہ کرتے ہیں ہم نے ووٹ نہیں دیا, وہ بھی انڈائریکٹلی مدد ہے, اور آدھے لوگ ووٹ دے کے. مجھے بتاؤ نا اس میں شرم کیوں کر رہے ہیں یہ؟ جب کبھی ماما جی کسی کو بناتے ہیں بی جے پی کے لیڈر کو, کبھی شکریہ 5,000 کروڑ کا کرتے ہیں, تو سیدھا یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم نے جموں کشمیر کے لوگوں کی بھلائی کے لیے ووٹ وہاں دیا. یہ تو زور شکاور اپنے آپ کو بھی یوں ہی بنا رہے ہیں. اس میں تو سیاست ہے. سیاست میں کیا ہے؟ ووٹ دینا کوئی ان کا مذہب تو نہیں چینج ہو جاتا ہے, لیکن جھوٹ بولنے سے لوگوں کو دھوکہ یہ دیتے ہیں. انہوں نے اس کو کوئی غیر اسلامی چیز بنائی ہوئی ہے. یہ تو ووٹ کی بات ہے, یہاں تو کوئی مذہبوں کی جنگ تو ہے نہیں. کانگریس پارٹی کون سی اسلامی سلطنت ہے اور وہ دوسری جماعت اسلامی سلطنت نہیں. یہاں تو
सब ने पिटाई करनी है जम्मू कश्मीर के लोगों की, वो करते रहेंगे। जहां पर 370 उठाने की बात है, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब मिलके हमारे खिलाफ ही थे। सब ने कहा इनके हुकूक छीन लो। अब मुझे बताओ मैं किसको कहूँ वो हमारे हमदर्द है? हमारा तो कोई हमदर्द नहीं है। हमें ये देखना है कि हम कैसे अपने लोगों के हमदर्द बने।